راہ ہدایت کے معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسواک کے بارے میں جانیں گے۔ مسواک جو کہ منہ کو پاک کرتی ہے، اور اگر مسواک ہم کرتے ہیں تو ہمارا منہ پاک اور صاف ہوتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو وہ ثواب بھی ملتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کا ملے گا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو طہارت کے درجے میں رکھا ہے، تو جتنا طہارت کا ثواب ہے اتنا ہم کو انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا اگر ہم مسواک کرتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں چند احادیث جانے کی مسواک کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنے سے نماز کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے لیے اس کی کیا کیا احکام ہے۔ سب سے پہلی احادیث مسواک کی تاکید کے بارے میں، جو کہ بخاری اور مسلم کی ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر اس بات کو گرا یعنی تکلیف دہ نہیں سمجھتا تو ان کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھے اور ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ پہلے مسواک کرتے۔ اس کے بارے میں شریح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ سب سے پہلے مسواک کرتے۔ اسی طرح مسلم میں حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، اس کے بعد مسواک کرتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے مسواک کرتے تھے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے تہجد ہو، یا آپ سو کر اٹھتے ہو، آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے، یعنی اپنی منہ کی پاکی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکی کا سبب ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، اور اب خاص کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھے۔ اس لیے کہ 4 چیزوں کو نبیوں کی سنت، خالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ رسولوں کی سنت قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو حیا کرنا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ختنہ کرنا، اور دوسرا خوشبو لگانا، یعنی ہر نبی خوشبو لگاتے تھے۔ تیسرا مسواک کرنا، یعنی ہر نبی کی سنت تھی کہ وہ مسواک کرتے تھے، اور چوتھا نکاح کرنا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا ایک واقعہ بیان کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور پھر مجھ کو دے دیتے تو تاکہ میں اس کو دھو ڈالوں، تو سب سے پہلے میں اس سے مسواک کرتی اور پھر اس کو دھو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دیتی۔ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ درج ہے جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کے متعلق ایک خواب دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ 2 شخص ان کے خواب میں آتے ہیں، جس میں سے ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ تو آپ مسواک کرتے ہیں، پھر چھوٹے کو آپ مسواک دینے لگتے ہیں، تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان میں سے بڑے کو مسواک دیتے۔ اسی طرح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب میرے پاس آئے تو مجھ کو مسواک کرنے کا حکم دیا، اور میں ڈرا کہ کہیں مسواک یعنی زیادہ کرنے سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو ہی نہ چھیل ڈالوں، یعنی میں نے مسواک اتنا زیادہ کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں اپنے اگلے حصے کو ہی مسواک کی زیادتی کی وجہ سے نہ چھیل دوں۔ اب آئیے جانتے ہیں اس نماز کی فضیلت کے بارے میں جس کے لیے وضو اس حال میں کیا گیا ہو کہ اس میں مسواک کی گئی، یعنی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے کی نماز کا ثواب کتنے درجے بلند ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی گئی ہے اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کی گئی 70 درجے فضیلت رکھتی ہے، یعنی اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے جس نماز کے لیے مسواک کیا جاتا ہے۔ آخر میں اپنی بات اس حدیث پہ ختم کرتی ہوں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں زید بن خالد سے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ اگر میں مشکل نہ جانتا اپنی امت پر تو حکم دیتا ان کو کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرے اور عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ زید بن خالد جب بھی نماز کے لیے آتے تھے تو مسواک ان کے کان پہ رکھی ہوتی تھی، جس طرح قلم رکھی ہوتی لوگوں کے کان پہ، اور وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے مسواک کرتے اور پھر مسواک کو کان پر رکھ لیتے۔ یہ تھے صحابہ اکرام جو کہ ہر بات کو بخوبی اپناتے تھے، اور آپ کی کہی ہوئی سنت کو اور کری ہوئی سنت کو بھی وہ فرض کے درجے میں رکھتے تھے، یعنی انہوں نے پھر مسواک کو فرض کے درجے میں رکھا اور ہر نماز کے لیے وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ آخر میں
اللہ ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर नमाज के लिए अच्छी तरह वज़ू करके मिसवाक करके वज़ू करने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलाए। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है, कोई भी मालूमात में आपकी इजाफा हुआ है किसी भी तरह का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।